أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. فضيلة الشيخ جانشین سفیر ختم نبوت حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، علماء کرام، مشائخ عظام اور آج اس چنیوٹ مباحلہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے معزز سامعین حضرات، ابھی حضرت مولانا الیاس چنیوٹی صاحب فرما رہے تھے کہ 26 فروری کو حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے مباحلے کی دعوت دی تھی، تو میں نے کہا میں صحیح وقت پر خطاب کر رہا ہوں، ابھی 26 فروری ہے۔ نعرے کا جواب ذرا دور سے دیں گے۔ مجھ سے پہلے جن مقررین نے اس فتح مباحلہ کانفرنس میں خطاب کیے وہ مقدمہ تھا، اب تتمے میں ہم اس وقت کے ساتھ پھر انہیں دعوت مباحلہ دے رہے ہیں۔ اور میں کہاں سے آیا ہوں ذرا زور سے کہو۔ میں مدینہ منورہ سے جس وقت روانہ ہو رہا تھا پرسوں، تو اس کے بعد میں نے وہاں پر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہوئے مواجہ شریف کے سامنے جہاں میں نے سلام پڑھے، وہاں پاکستان کی فتح مباحلہ کانفرنس سمیت جتنی کانفرنسیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے روایات پیش کی جس طرح حضرت ابو مسلم خولانی نے پیش کی تھی۔ اور وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، حضرت عمر کی عادت تھی کہ وہ تہجد مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ یہ ایک خوبصورت، میں یہاں پر اس موضوع کو لوں تو یہ لمبا ہو جائے گا۔ اس وقت خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ خلیفۃ المسلمین نہیں تھے بلکہ خلیفہ رسول تھے۔ یہ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پہلے خلیفہ، اسے صرف یہ مقام نہیں کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے حضور کے بعد اس اسلامی ریاست کے سربراہ بنے، بلکہ ثقیفہ کے اس باغ میں جہاں میں جایا کرتا ہوں، وہاں جب ان کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی تھی تو خلیفۃ الرسول کے ساتھ کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عمر فاروق نے تہجد کی نماز میں کوئی دھیمی دھیمی آواز سنی، کیونکہ نماز مسجد نبوی اس وقت چھوٹی تھی، وہ کسی استوانے کسی ستون کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور حجرہ ان استوانوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ وہ کہاں ہے؟ مسجد کے بائیں طرف ہے، مسجد کے بائیں طرف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو اس میں سب سے پہلے اس مسجد کے 2 دروازے تھے،
اور میں اکثر کوشش کیا کرتا ہوں کہ وہ دروازہ اگر بند بھی ہو تو میں باب صدیق سے داخل ہو کر باب رحمہ کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ باب الرحمہ یہ مسجد نبوی کا پہلا دروازہ ہے، اور اس کے مقابلے میں باب جبریل یہ دوسرا دروازہ ہے، اور باب النساء یہ تو حجروں میں عورتوں کے آنے کا راستہ تھا۔ باقی قبلے کی طرف دیوار تھی، اور دونوں طرف دیواروں میں اس طرف دائیں طرف کے حصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور آج بھی صدیق اکبر کا گھر جہاں موجود ہے وہ مسجد کے اندر ایک بار نہیں 3 بار لکھے ہونے کے ساتھ 2 دروازوں کے ساتھ موجود ہے۔ ڈبل دروازہ ہے صدیق کا۔ باب اول جسے پہلا دروازہ کہتے ہیں، ڈور 1، وہ باب السلام ہے، وہ باب السلام ہے، اور اس کے بعد پھر باب صدیق، اس پر لکھا ہوا ہے انگلش میں ڈور 2A باب صدیق، پھر ڈور 2B باب صدیق۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس میں بھی بڑی راز کی باتیں ہیں، میں وقت نہیں، میں اتنا عرض کر دوں کہ باب الرحمہ اس دروازے کی پہچان یہ ہے کہ کسی دروازے کو مسجد نبوی کے 43 دروازے ہیں، کتنے ہیں؟ کیا کہتے ہیں 43 کو؟ 43 دروازوں والا کہ وہ مسجد جس میں باب السلام پہلے نمبر پر، باب السلام پہلے نمبر پر، اور باب البقی آخری نمبر پر، ادھر 1 لکھا ہوا ہے، وہاں 43 لکھا ہوا ہے۔ اب میں مسجد نبوی میں آپ کو کیسے لے چلوں؟ سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیمی آواز سنی، جب دھیمی آواز سنی، نماز مختصر کی، کہا کوئی لگتا ہے مسافر آیا ہوا ہے جو حجرے کے پاس کچھ بات کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تہجد کی نماز میں 2 رکعت میں جہاں انہوں نے سلام پھیرا، مکمل کی نماز، یہ نہیں کہ درہ اٹھایا اور جلام لگا دیا کہ تو کیا بات یہاں کر رہا ہے، جیسے آج کل کے کچھ لوگ ایسے ہیں۔ ابھی 4 دن قبل ملتان کی آنے والے کچھ لوگ وہاں پر جیسے زائرین آتے ہیں، اور میں بھی ان سے اپنی درس تدریس کا نظام مسجد نبوی میں بغیر تنخواہ کے کرنے والوں کے لیے چیئر نہیں ہوا کرتی، وہ چٹائیوں پر پڑھایا کرتے۔ بات سمجھیں؟ بس میں اشارہ کر گیا ہوں۔ اب آگے سنیے، میں نے انہیں پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ کہا ملتان سے۔ ان کی گفتگو آپس میں جو ہو رہی تھی، تو اس کی روشنی میں نے ان سے پہلے گفتگو کرنے سے پہلے یہ پوچھا کہ کتنے دن آپ کو یہاں مدینہ میں ہو چکے؟ انہوں نے کہا ہمیں ابھی 5واں دن ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے جا کر مواجہ شریف کے آگے سلام پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے استاد نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ درود پڑھا کرو، سلام کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کون سا استاد ہے تمہارا؟ کہا سعید ملتانی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں نے اس جماعت سے توبہ کروائی، مگر میں نے ایک دلیل دی۔ میں نے کہا جبل احد پورا پہاڑ ہے، اور میں اس پہاڑ کے چاروں طرف اپنی گاڑی کو خود ڈرائیو کر کے 0 پر رکھ کر میں نے دیکھا کہ یہ ایسا پہاڑ جس میں کوئی درہ نہیں، جس میں کوئی راستہ نہیں، کوئی درہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ حرم نبوی کا حصہ ہے۔ میں بڑے دعوے سے، حضور نے فرمایا میرا حرم نبوی احد اس کے اندر ہے، وہ جو لکھا ہوتا ہے وہاں پر اینڈ یعنی سٹارٹ
حرم کے جو نشان ہیں. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, مختصر کروں. 17 کلومیٹر یہ مستطیل ایک پہاڑ ہے جسے جبل احد کہتے ہیں. یہ زمین کا وہ پہاڑ ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دندان مبارک شہید تھے اور آپ کی پیشانی میں تیر تھا اور زخمی تھے, اس پہاڑ نے نہ صرف آپ کو سلام کیا بلکہ اپنے آنسو بہا کر رسول اللہ کے منہ میں اپنے آنسوؤں سے اس دردوں کو دھویا. اس سے قبل مدینہ منورہ میں اس جگہ پر کوئی چشمہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں جب احد کے قریب پہنچے, اس جبل احد نے سلام کیا اور اس نے سلام کے ساتھ اپنے آنسو بہائے, اور وہ عین کہلاتا ہے, بہتا نہیں. تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ آپ بھی دیکھ چکے ہوں گے, ہم نے تو اس کا پانی کئی مرتبہ پیا. اور ہمارے والد محترم شیخ الحدیث مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ 81 میں جب قاری خلیل احمد سراج میرے بڑے بھائی جو کہ مسجد نبوی میں 30 سال درس بھی دیتے رہے اور جامعہ اسلامیہ میں اس وقت پڑھ رہے تھے اور آخری سالوں میں تھے, میں کویت سے گیا. ہم اپنے والدین کے ساتھ قاری صاحب اور ہم جہاں جب گئے احد میں, اور احد میں شہدائے احد کو جہاں سلام پڑا, وہاں پر حضرت والد محترم نے ہمیں احد کے بارے میں, جو 60 سال سے بخاری پڑھانے والے وہ شیخ الحدیث, انہوں نے اس مسجد میں ہمیں بٹھا کر درس دیا جس مسجد میں مولانا بدر عالم صاحب نے ترجمان السنہ لکھا تھا. بڑے مولانا بدر عالم صاحب بیٹھے ہیں جن کے نام پر مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا نام بڑے چن چن کر نام رکھے. تبلیغ میں مولانا الیاس, اور پھر وہ مولانا ثناء اللہ احمد تسری جو تھے, اہل حدیثوں کو بھی لیا ہے, ہمارے ساتھ رہے ہیں. ختم نبوت کا مشن ایسا ہے. میرے دوست اور بزرگوں, مولانا بدر عالم وقت کے بہت بڑے عالم دین جنہوں نے اپنی زندگی مدینہ منورہ میں گزاری اور احد کی مسجد میں بیٹھ کر 3 جلدوں پر ترجمان السنہ کتاب کو مرتب کیا. اس طرح مولانا عاشق الہی صاحب کے بارے میں قباء میں بیٹھ کر بھی لکھتے تھے. مختصراً میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں, ہم نے وہاں پر اس عین, جس کو عین کہتے ہیں, عین کا معنی کیا ہے بولو؟ ایک آنکھ ہے اس کی, اور اس میں پانی اتنا ہی کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو جب نکالو تو ختم ہوتا ہے, مگر والد صاحب نے فرمایا برتن بھرو. ہم نے جب اس میں سے نکالا 2 لیٹر 3 لیٹر نکلا, خشک ہونے یعنی ختم ہو گیا. فرمایا ٹھہرو, کیونکہ احد یہ قیامت تک اس کے یہ آنسو بہتے رہیں گے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی اسی جگہ پر وہ پانی اپنے حجم کے ساتھ وہاں پر واپس لوٹا. مختصراً وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا, اب میرے بعد کوئی مقرر نہیں, اور اگر آپ سارے اٹھ جائیں گے تو ابھی تو فتح مبالغہ کی دعا کرانی ہے. حضرت مولانا الیاس چنیوٹی سے اپنے بچوں کو کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے دوست اور بزرگوں, ہم نے اس کو جب اپنے برتنوں میں پانی 2-3 دفعہ انتظار کے بعد دوبارہ وہ اپنی اسی جگہ پر پانی آ جاتا تھا, تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ جو وہاں پر کہا وہ میں آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں کہ احد تو نے تو رسول اللہ کو سلام کیا, اور رسول اللہ نے امت کو یہ بھی حکم دیا کہ احد کو بھی سلام کرو. تیری عظمت کو سلام کہ تو نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دیکھ کر جو آنسو بہائے, تیرے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے. ہم تو پوری دنیا, یورپ سے لے کر ترکی اور تمام علاقوں سے, ایشینز ہوں یا کوئی بھی ہوں, وہ یہاں پر
مدینے میں آنے کے بعد جب تک سلام نہ پڑھیں ان کا مدینے میں آنا مکمل نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، میں نے کہا احد نے رسول اللہ کو سلام کیا تو رسول اللہ نے اس کے سلام کے بدلے میں اسے وہ تحفہ دیا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُقَّتَا دَقَّةً وَاحِدَةً، جب قیامت میں سور اسرافیلی بجے گا تو یہ زمینیں اور پہاڑ فضاؤں میں ٹکرا کر یکون الجبال کالعہن المنفوش، رنگین اون کی طرح سے اڑیں گے۔ مگر فرمایا احد تو نے مجھے سلام کیا، تجھے مبارک ہو کہ تیرا وجود اسی 17 کلومیٹر جو میں نے بتایا، احد ہے 17 کلومیٹر کے اندر ہی مستطیل۔ حضور نے فرمایا اے احد تجھے خوشخبری ہو کہ تجھے فنا نہیں، بلکہ جیسے مسجد نبوی اور مسجد حرام قیامت سے پہلے جنت میں اٹھا لیے جائیں گے، تو بھی جنت کے دروازوں پر ہوگا۔ باقی سارے پہاڑ ہمالیہ وغیرہ یہ وہ آپ کے چناب نگر والے، یہ سارے پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جبل ابو قبیس سمیت، جو کہ پہلا پہاڑ ہے دنیا کا جس کو جبریل امین نے اپنے ہاتھ سے ٹھونکا، والجبال اوتادا، جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات۔ یہاں پھر یہ جملہ بھی دوں کہ جبل ابو قبیس یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے جو مکہ میں، ہمیں زیادہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، مگر مکہ میں 2 نشانیاں جنت کی، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے یاقوتوں میں سے پتھر ہیں۔ کسی نے اگر دنیا میں آج بھی جنت کے 2 پتھروں کی زیارت کرنی ہو تو جاؤ حجر اسود کی زیارت کر لو، اس کا بوسہ لو۔ اس پتھر کا بوسہ رسول اللہ نے لیا ہے۔ اور یہاں ایک جملہ دوں، میں نے اس جماعت سے یہ بھی کہا کہ حجر اسود پتھر ہے، حجر اسود پتھر ہے، اور اس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ جب قیامت کے دن حجر اسود کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس کو بھی فنا نہیں، جنت کو بھی فنا نہیں، جہنم کو بھی فنا نہیں، آسمانوں کو بھی فنا ہے، زمینوں کو بھی فنا ہے۔ اس لیے زمینوں کے نیچے جہنم رکھی ہے، آسمانوں کی بلندیوں کے بعد جنت کو رکھا گیا ہے۔ سورہ اسرافیلی کا اثر 7 آسمانوں سے اوپر جنت پر نہیں پڑے گا، سورہ اسرافیلی کا اثر 7 زمینوں کے نیچے جہنم پر بولو نہیں پڑے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ میرے دوستو، میں نے کہا وہ حجر اسود قیامت کے دن لایا جائے گا۔ حجر کیا معنی ہے؟ غور سے کہو۔ مگر حضور نے فرمایا اس کی 2 آنکھیں ہوں گی۔ اس کی یہ بات میں کھول رہا ہوں آج مولانا الیاس چنوٹی صاحب، یہ بھی ہمارے لوگوں کے عقیدے کی درستی کے لیے ضروری تھی۔ میں نے کہا وہ پتھر، حضور نے فرمایا اس کی کتنی آنکھیں ہوں گی؟ 2 آنکھیں اور زبان ہوگی، اور وہ ہر اس شخص کے لیے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ہر اس بندے کو پیش کر کے گواہ بنے گا کہ جس نے اس کا بوسہ لیا یا استلام کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ میں نے کہا اگر ایک پتھر اس کا استلام بھی دور سے ہو رہا ہے، بوسہ تو قربت میں ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی ہمیں بہت نصیب ہوئے، انشاءاللہ گواہ بنے گا، مگر جس کو استلام بھی ملے اور وہ چھت پر طواف کر رہا ہو اور حجر اسود کو وہ نہ دیکھ رہا ہو اور برآمدوں میں طواف کر رہا ہو، اس کی نظر میں حجر اسود کا وہ پتھر سامنے صرف جہت میں تو ہے، نظر میں نہیں آ رہا، مگر میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ استلام والے کے لیے بھی وہ گواہ کیسے بنے گا
کہ اس کو رب نے یہ شان بخشی ہے کہ جو اسے نہیں دیکھ سکتا وہ اپنے استلام کرنے والے کو دیکھ رہا ہے۔ اگر پتھر استلام کرنے والے کو دیکھ رہا ہو تو میرا رسول اپنے آنے والے امتی کو کیسے نہیں دیکھ رہے؟ میں کیا جملہ دوں؟ اور میں نے کہا، اس نے کہا وہ تو قبر میں نیچے ہیں، یہ تو مسجد نبوی کی بھرائی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ میں وہاں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کچھ آ کے لے کے جاتے ہیں، کچھ آ کے دے کے اپنا ایمان بھی خالی کر کے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ یہ ابتدا سے ان صفوں میں مومنین کے ساتھ منافقین نے نمازیں پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن ابی بھی یہاں تھا۔ میں اب تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، سنو حضرت عمر کی بات بھی، اب میں اس طرف چلا جاؤں لمبا بحث ہو جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ جس پتھر کی گواہی کے بارے میں حضور نے ہمیں خبر دی، اس کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر یہ خبر بھی تو حضور نے اپنے بارے میں جو دی کہ جو دور سے درود پڑھتا ہے فرشتہ میرے پاس آ کر اس کے لیے سلام پڑھتا ہے اور میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اور جو میرے پاس آ کر سلام پڑھے گا میں اس کے لیے گواہ بنوں گا۔ تو میں نے کہا گواہ بغیر ایک نابینا حافظ قرآن وہ کہے میں نے چاند دیکھا، مولانا الیاس صاحب میری شہادت قبول کرو، کریں گے آپ؟ حافظ قرآن ہونے کے باوجود اگر وہ نابینا ہے تو اس کی شہادت غیر معتبر ہے، وہ قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ گواہی میں بصارت کا ہونا شرط ہے۔ بصیرت رکھنے کے باوجود بصارت کے لیے چاند کی گواہی قبول ہوگی بصارت کے ساتھ۔ تو میں نے کہا اگر خلانی والے میں آتا ہوں، مختصر کروں، میں یہاں ایک جملہ دے دوں۔ اب آئیے میں نے اسے ایک جملہ دیا وہ میں سناتا ہوں۔ میں نے کہا حضور جب بچپن سے جوانی اور جوانی سے بعثت تک تھے تو آپ نے فرمایا میں جن پتھروں سے مکہ میں اور پہاڑوں سے گزرتا تھا اور درختوں سے گزرتا تھا، مجھے مکہ کے وہ پتھر اور پہاڑ اور وہ جگہیں مجھے یاد ہیں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا پتھر تو حضور کو سلام کریں، تو کون سا پتھری ہے؟ یہ کیسا پتھر ہے؟ میں تو کہتا ہوں ان کو پتھری بھی مت کہو، ان کو پتھری مت کہو، وگرنہ ارے پتھر کا سلام ہو یا پہاڑ کا سلام ہو، ہم تو اس شہادت کو بھی مانتے ہیں کہ جو کافر کی مٹھیوں میں کنکریاں تھیں، اور اس ابو جہل نے کہا بتا یا محمد میرے ہاتھوں میں یہ کیا ہے، میری مٹھیوں میں کیا ہے؟ حضور مسکرائے اور فرمایا اگر مٹھیوں میں وہ مجھے کہتے کہ میں رسول ہوں تو کتنی کنکریاں تھیں؟ 7۔ بولو تم رمی جمرات کرتے ہو تو کتنی کنکریوں کے ساتھ؟ 7 کا کوئی ہے کوئی عدد کوئی خاص؟ ابو جہل کے ہاتھ میں کتنی کنکریاں تھیں؟ ارے تم تو سلام کے بارے میں کیا میں تصور دوں، پتھر تو پہاڑ تو اپنی جگہ پر، پتھر اور پہاڑ کی چھوٹے چھوٹے ذروں کی کنکریاں بھی رسول اللہ پر سلام پڑتی تھی۔ آئیے ابو مسلم خلانی کا عمر فاروق نے ابھی نام نہ معلوم نہیں تھا، سراج منیر کہ اس حجرہ عائشہ میں جب حضور آرام فرما رہے تھے اور ایک آنے والا وہ مسافر تہجد کے وقت میں کھڑے ہو کر کوئی گفتگو کر رہا تھا تو عمر فاروق اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو یہ نہیں کہ اس کو یوں کہا کہ بریک لگاؤ، کہا نہیں یہ مسافر کیا کہہ رہا ہے یہ سنوں تو صحیح۔ اس مسافر نے کہتے کہتے یہ کہا، اس مسافر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہوں، میں آپ کی حیات میں نہ آ سکا، میں آپ کی اس دنیا کی حیات میں حاضری نہ دے سکا، میں یمن کا وہ باسی ہوں، میں یمن کا وہ باسی ہوں
جسے اسود عنسی نے پکڑا اور کہا، اپنی مجلس میں کھڑا کیا کہ مجھے نبی اور رسول مانو. میں نے کہا میں نے نبی اور رسول محمد کو اگرچہ دیکھا تو نہیں، مگر معاذ بن جبل کے ہاتھ میں اسلام لانے کے بعد یہ میرا عقیدہ ہے کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ابھی مدینہ نہیں آیا تھا، وہ یمن میں تھے. یہ ہے بات. اس نے کہا کہ مجھے ایمان کی شرط میں یہ کلمہ میں نے پڑھا ہے کہ میرے اس پیارے نبی جس کو میں نے دیکھا تو نہیں مگر جس پر ایمان لایا ہوں وہ اللہ کے، بولو زور سے. ابھی تو آپ کو بتایا جا رہا تھا اتنی آیات اتنی احادیث. وہ تو یمن میں تھے اور پتہ نہیں کتنی حدیثیں سنی ہوں گی. مختصراً آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا. میرے دوستو سنو، عمر فاروق ابھی بھی خاموش کھڑے. اسی دوران اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس اسود عنسی کو اس پیغام میں زور سے یہ الفاظ میں کہا، خبردار دوبارہ مجھے اپنی نبوت، مدعی نبوت ہونے کی حیثیت سے اپنی نبی ہونے کا دعویٰ یہ زبان سے نہ سنانا، کیونکہ میرے کان اس بات کو سننے کے متحمل نہیں. اس کے بعد اس اسود عنسی نے، اب یہ وہ خود بتا رہا ہے، یعنی اس مسافر، کہ یا رسول اللہ مجھے انہوں نے زنجیروں میں باندھ دیا، پھر لکڑیاں کٹھی کی گئیں، مجھے پنگوڑے میں بٹھایا گیا، اس کے بعد آگ کے شعلے تھے اور ان بلندیوں سے میرے پنگوڑے کو جب انہوں نے وہ زنجیر کھینچ کر اس کے اندر گرایا تو یا رسول اللہ میرا ایمان اس وقت اور زیادہ پختہ ہوتا گیا کہ میں اپنی جان اپنے آخری نبی کی شان میں قربان کر رہا ہوں. اور جب میں آگے سنو، کہا جب مجھے آگ کے اندر شعلوں میں وہ پنگوڑا گرا تو یا رسول اللہ میں آپ کو وہ امتی ہوں جسے ایسا مزہ آیا جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آیا. میرے دوستو، جیسے ابھی قاری رفیق صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو حضرت عمر نے جب یہ جملے سنے کہ آنے والا مسافر حضور کو یوں مخاطب ہے تو انہوں نے زور سے، اس وقت تہجد کا وقت تھا، بلال نے بھی اذان نہیں دی تھی، اور وہ اللہ اکبر، پھر عمر کی اللہ اکبر، جس کی ایمان لانے پر اللہ اکبر سے پورا مکہ گونج اٹھا، تو مدینے میں عمر کی تکبیر کی ساتھ پورا مدینہ کیسے نہ اٹھا ہوگا. انہوں نے ایک بار نہیں اس مسلم خلانی کے اس کلمات پر اللہ اکبر کہو اتنا زور سے بار بار کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق دوڑے دوڑے اپنی چادر زمین پر لٹک رہی ہے اور خلیفۃ الرسول دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. انہوں نے سمجھا پتہ نہیں مدینے پر حملہ ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ اکبر کی تکبیر دو طرح کی ہے، یا اسلام فتح ہو تو بولو، اور اگر عزیمت میں آئے اور اس میں کوئی مقابلے میں آئے تو پھر بھی کیا ہے تکبیر. اذان میں کیا ہے، نماز میں کیا ہے، حجر اسود کے سامنے تکبیر کیا ہے. اور زندہ حلال کوئی بھی جانور ہو حلال، وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک ذبح ہوتے وقت اس پر کیا نہ پڑا جائے. اور یہ تکبیر صرف یہ نہیں کہ نماز میں ہے، بلکہ یہ تکبیر جہاد کا ایک اعلان ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ نے کہا خلیفۃ الرسول مبارک ہو آپ کو، اللہ نے ہمیں وہ شخص دکھا دیا جس کی خبر رسول اللہ نے ہمیں دی تھی. کہ حضور پہلے یہ خبر دے گئے تھے کہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو یہ اعزاز اور انعام حاصل ہے کہ جس کے لیے آگ ایسی گلزار ہوئی جیسے میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے گلزار ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ وقت لیے بغیر یہ کہوں گا کہ میں مسجد اجابہ جب جاتا ہوں، یہ بالکل مسجد نبوی کے قریب مساجد میں سے ہے، یا مسجد امام بخاری، اور اس کے سامنے مستشفیٰ انصار، اس کے ساتھ ہی یہ مسجد ہے.
اور اس کا نام مسجد اجابہ ہے۔ میں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مولانا یاسین نوٹی صاحب کچھ چیزیں اور کر رہا ہوں، میں آپ کو پھر بتاؤں گا، میں کتاب لکھنے والا ہوں۔ جتنے پلر پر جتنے بار اللہ کے نام ہیں وہ گنتی کر رہا ہوں، ابھی تک نہیں کر سکا۔ اتنے پلر ہیں اور اتنے نام اللہ کے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنی جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ میں ابھی گنتی نہیں کر سکا۔ اتنی آیات لکھی ہوئی ہیں کہ جن کو نوٹ کریں کہ بھئی یہ محراب کی طرف یا سامنے کے حصے میں اتنی ہے، اور جو چھوٹی گنبدیں ہیں ان میں پوری میں کبھی کبھی سورۃ کہف ان گنبدوں کو دیکھ کر پڑھتا ہوں۔ پوری سورۃ کہف جو ہے آپ کو باب السلام سے لے کر باب الرحمہ تک ملے گی۔ آپ کبھی جایا کریں، دیکھا کریں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اوپر۔ پوری سورت، کئی صورتیں، پورا قرآن نہیں ہے مگر سورۃ کہف بڑی صورتوں میں سے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا مگر فتح مباہلہ کانفرنس کے حوالے سے ایک خوبصورت بات دینا چاہتا ہوں کہ میں مسجد اجابہ میں جا کر جب 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں تو پھر تاریخ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں حضور نے سجدہ کیا تھا لمبا، تو اس مسجد کا نام مسجد سجدہ بھی ہے، مسجد سجدہ بھی ہے۔ یہاں حضور نے وہ دعائیں مانگی جو حضور نے فرمایا جو مسجد نبوی میں قبول نہیں ہوئی یہاں ہوئی، تو اجابہ کہلائیں۔ مگر آج تک قوم اس بات کو نہیں جان سکی کہ یہ اجابہ ہو یا سجدہ ہو، یہ کس وجہ سے یہ جگہ مقدس بنی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو، علی کو اپنے آگے کھڑا کیا، فاطمہ الزہرا کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، اور جو آیت آپ کے سامنے مولانا الیاس چنوٹی صاحب نے اپنے خطبے کے آغاز میں پڑھی، جب یہ پڑھ رہے تھے مجھے مسجد اجابہ کا وہ مبیلہ یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ نے اس جگہ پر مبیلہ کیا تھا۔ آپ کہو اللہ اکبر۔ مسجد اجابہ ہی میں جو آج نماز کا مرکز ہے، باقی جب ساری جگہوں کو گرا دیا گیا، ابھی وہ ہے، اللہ کرے وہ قائم رہے، کیونکہ یہ بھی خوف رہتا ہے، مگر باقی مسجدیں ابھی جگہ بھی گر رہی ہیں، مگر اس کے باوجود مسجد اجابہ، یہ تاریخی نقطہ دے رہا ہوں۔ مولانا بدر عالم صاحب آپ آئیں دوبارہ، پھر اپنے باپ کی اس 56 سال کی فتح مبارک کو جو ہر سال یہاں کرتے ہیں، اس کا آغاز وہاں سے دیکھیں جہاں رسول اللہ نے کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ مسجد اجابہ کا نام عرب علماء کی کتابوں میں مسجد اجابہ بھی نہیں، مسجد مبالہ ہے۔ میں تحقیق سے لکھ رہا ہوں اس پر، اور وہ جگہ ہے جہاں نجران کے عیسائیوں سے رسول اللہ نے ندو کے ساتھ فرمایا لاؤ تم اپنی اولاد کو، میں لایا ہوں، آؤ میرے ساتھ مباہلہ کرو۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ اسلام کا پہلا مباہلہ ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے جو ہمارے جرنیل سفیر ختم نبوت کو بھی حاصل ہوا ہے۔ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ بے شک حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی ملا، مولانا ثناء اللہ عمر تصویری کو بھی، ان کو بھی ملا، مگر وہ ایک بار ملا، یہاں تو ہر سال ہو رہا ہے، اور ان کے بچے اسی طرح سے، اور ان کی عمریں بھی بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اسی مباہلے کی برکت سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، میں اپنے عالمی امیر شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا خصوصی پیغام اور سلام لے کر آیا ہوں۔ مدینہ منورہ سے بھی میں نے اپنے مشائخ کے پیغام لیے تھے مگر وقت نہیں، مگر اتنا عرض کر دوں کہ مکہ مکرمہ کی میٹنگ میں بھی اس فتح مباہلہ کانفرنس کے بارے میں وہاں بیٹھ کر ہم نے پروگرام مرتب کیا، اور اس میں ہمارے عالمی امیر صاحب
اور حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی سیدی مرشدی جو ہمارے بانی انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے مولانا عبدالرؤف صاحب جو جانشین ہیں ان کے، اور وہ ہمارے انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے سینئر نائب امیر ہیں، ان کی موجودگی میں مولانا سعید احمد عنایت اللہ صاحب جو ہمارے مرکزی امیر ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر احمد علی سراج آپ نے چنیوٹ میں فتح مبالہ کانفرنس میں ہم سب کی طرف سے شرکت کرنی ہے، اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور یہ میرا آپ سے محبت کا پیغام کہ اب تک بھی جتنی کانفرنس میں حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں بھی ہوئی تو میں یہاں آتا رہا، اور ایسا بھی ہوا کہ جس وقت بالکل اسپیشلی میں کویت سے آتا تھا، مگر وہ قیمتی نہیں کہ میں کویت سے آؤں، قیمتی یہ ہے کہ روضہ اقدس پر سلام پڑھ کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب کا یہ پیغام ہے کہ یہ عہد لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اکابر علماء کرام، مشائخ عظام، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے اس منہج میں جو جماعت انہوں نے قائم کی تھی، انشاءاللہ ہم تا حیات سپاہی بن کر ختم نبوت کے اس محاذ پر ذات نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کھڑے ہو کر بتائیں، چاہے مجمع چھوٹا ہو بڑا ہو، دل بڑا ہو، اب آپ کہیں کہ انشاءاللہ ہم اسلام کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اور اس طرح سے آج کی اس فتح مبالہ کانفرنس میں مولانا الیاس چنیوٹی رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس چنیوٹی دامت برکاتہم عالیہ نے جو اپنے والد محترم کی اس مباحثے کو اپنی زندگی میں اور آنے والی نسلوں کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے، ہم سب قادیانیوں کو مباحثے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور انہی کلمات کے ساتھ میں 11 مارچ ایوان اقبال میں جو لاہور میں خوبصورت علاقے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ہمارے مولانا الیاس چنیوٹی صاحب جانتے ہیں، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تو یہ تھا کہ پوری دنیا میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے وہاں دعوتیں کھاتے ہوں گے۔ ہمارے مولانا ایک شیخ طائف تھے جو ہمارے کویت کے میرے دوستوں میں سے ایک شیخ تھے، وہ وہاں گئے ہوئے تھے جنوبی افریقہ کی کچھ کنٹریز میں، وہاں لجنہ افریقیہ کی مساجد کے سلسلے میں واپس آئے، مجھے کہنے لگے شیخ انت عارف شیخ منظور چنیوٹی؟ نعم، آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا میں نے اس مرد مجاہد کو دیکھا ہے کہ جو افریقہ کے ان شہروں میں جہاں اسے کھانا نہیں ملتا اور جیب میں چنے لے کر کھا لیتا ہے۔ ایسی ایسی تاریخی باتیں ہیں جو مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یوں نہیں کہ وہاں پر اب تو ہمارے سفروں میں پروٹوکول جب تک نہ ہو تو ہم جاتے ہی نہیں، ہاں، مگر وہ سفر تھے۔ ابھی علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب آپ کے سامنے آئے اور خطاب کر چکے، وہ پرانے لوگوں کی ایک نشانی ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کو وہ بتائیں گے، پر ہو سکتا ہے بتا بھی گئے ہوں کہ وہ افریقہ میں ان کے ساتھ تھے، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کھانا نہیں ملتا تھا، کوئی آدمی سلام اور ہاتھ نہیں ملاتا تھا، قادیانیوں کا وہاں پر ہولڈ تھا، 80 ان کی عبادت گاہیں تھیں، ہسپتال گانا ہو یا تیسری جہاں بھی جاؤ، میں خود کبھی جاتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں، اب تو یہ مسئلہ متعارف ہو چکا ہے، مگر وہ ان دنوں میں جہاں امریکی سامراج اور برطانوی سامراج کے اس پودے یعنی قادیانیوں نے ان علاقوں میں جا کر اپنی جڑوں کو وہاں مضبوط کیا، ان جڑوں کو اس پودے کو نکال کر پھینکنے والے مولانا منظور احمد چنیوٹی تھے۔ آئیے میں دعوت دوں گا حضرت مولانا الیاس چنیوٹی دامت برکاتہم عالیہ کو کہ وہ اپنے بزرگ شیخ جن کا اعلان کیا گیا کہ وہ دعا تو کرائیں گے مگر آئیں اور فتح مبارک کی وہ صحیح دعوت
بچوں کے ساتھ. آئیے بھائیوں اور حضرت کی اولاد، اور آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ 26 فروری کا یہ دن، یہ خاندان چنیوٹی اس 26 اور 25 فتح مبارک کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ اس دن کی یاد میں، بلکہ باقاعدہ طور پر بچے کو آگے کھڑا کر کے، جیسے میں نے رسول اللہ کے بارے میں بتایا، حسن، حسین، علی، یہ سب آگے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی لائے تھے، ایسے ہے نہیں، اور وہ پیچھے تھیں. تو بہرحال یہ خاندان بھی قادیانیوں کو مباہلے کی دعوت 56 سال سے جو آ رہی ہے دیتے رہیں گے، اور ہم بھی اس مباہلے کی دعوت میں شریک ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.